السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو ایمان تقوی اور صحت کی بہترین حالت میں رکھے، آمین۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے صفات لازمہ غیر متضادہ میں سے قلقلہ۔ صفات لازمہ غیر متضادہ چونکہ ہم سٹارٹ کر چکے ہیں۔ صفات لازمہ غیر متضادہ وہ تمام صفات جو لازمی طور پر حروف میں موجود ہوتی ہیں لیکن ان کی کوئی ضد نہیں ہوتی، ان کے کوئی اپوزٹ نہیں ہوتا، تو یہ ضد کے بغیر ہوتی ہیں۔ تو دیکھتے ہیں قلقلہ صفات لازمہ غیر متضادہ میں سے کیا کردار ادا کرتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ قلقلہ کہتے کس کو ہیں۔ قلقلہ کے معنی ہے جنبش دینا، حرکت دینا، یعنی اپنے مخرج سے ہلا دینا۔ تو آج ہم قلقلہ کی مزید ڈیٹیلز دیکھیں گے کہ قلقلہ کیوں پیدا ہوتا ہے، کیوں ہمیں ان حروف کو قلقلہ کرنا پڑتا ہے یا قلقلہ کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے، تو اس کی وجہ کیا ہے، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ ہم دیکھیں گے کہ قلقلہ کرنے کے کیا کیا طریقے ہو سکتے ہیں دقائق تجوید کے مطابق۔ تو دیکھیے کہ ان حروف کو ادا کرتے ہوئے مخرج میں جنبش اور حرکت پیدا ہوتی ہے۔ ان کا مجموعہ ہے قطب جدن، اور ان کا لقب ہے مقلقلہ، یعنی قلقلہ والے حروف کو مقلقلہ کہتے ہیں، یعنی قاف کو مقلقلہ حرف کہیں گے، طا کو بھی مقلقلہ حرف کہیں گے، اسی طرح یہ پانچوں حروف کو مقلقلہ حروف کہتے ہیں۔ تو مقلقلہ حروف میں جنبش اور حرکت کی وجہ کیا ہے؟ اس کی مین وجہ ہے کہ یہ حروف شدیدہ ہے۔ جب ان میں شدت پائی جاتی ہے، ان حروف میں شدت پائی جاتی ہے پلس ان میں جہر بھی پائی جاتی ہے، ٹھیک ہے، جہر کی کوالٹی بھی ہوتی ہے اور شدت کی کوالٹی بھی ہوتی ہے۔ تو یہ تمام حروف کے حروف ہیں، یہ تمام کے تمام حروف شدیدہ بھی ہیں، اور ان کو جب ہم دیکھیں تو شدیدہ حروف کا کیا مجموعہ ہے؟ اجید قطن بکت، ٹھیک ہے، ان کا مجموعہ یہ ہے۔ اور مقلقلہ حروف کو ہم دیکھیں تو قطب جدن، تو آپ یہاں سے انالیسس کریں، یہاں پہ قلقلہ کے تمام حروف شدیدہ حروف ہیں، جیم، دال، قاف، طا اور یہ با، ٹھیک ہے، یہ پانچوں حروف قلقلہ کے حروف جو ہیں یہ شدیدہ حروف بھی ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ ان حروف میں جہر بھی پائی جاتی ہے۔ تو دیکھتے ہیں کہ ان کے جو ہے وہ قلقلہ ہونے کا کیا وجہ ہے۔ تو مقلقلہ حروف میں شدت اور جہر ہونے کی وجہ سے ان حروف کی ادائیگی کے وقت آواز اور سانس دونوں بیک وقت بند ہو جاتے ہیں۔ یا شدت کو کس طرح لے کر آتے ہیں؟ حرف کو اپنے مخرج کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ ٹچ کرتے ہیں، سختی کے ساتھ لگاتے ہیں، جس سے کہ آواز بند ہو جاتی ہے۔ اسی طرح ان حروف میں جہر بھی ہے، یعنی ان میں سانس بھی بند ہو جاتے ہیں۔ تو آواز اور سانس دونوں ایک ساتھ ہی جب بند ہو جاتے ہیں تو ان کے جو مخرج میں ہے وہ ٹکراؤ پیدا ہوتا ہے، مخرج میں ایک ٹکر سی لگتی ہے، یعنی ہٹ ہوتے ہیں یہ حروف، اپنے مخرج میں جا کر ہٹ ہو جاتے ہیں۔ ہٹ ہونے کے فوراً بعد یہ واپس پلٹ آتے ہیں، جس کی وجہ سے ان میں جو ہے وہ قلقلہ کی کوالٹی پیدا ہوتی ہے، یہ حروف اپنے مخرج سے ہل جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اگر ہم شدت نہ لے کر آئیں تو اس میں ظاہری سی بات ہے کہ شدت کے اپوزٹ رخوت آ جائے گی، اور رخوت میں تو آواز جاری رہتی ہے، پھر ان میں قلقلہ بھی نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو جب ہم شدت اور جہر دونوں ایک ساتھ ادا کرتے ہیں، پراپر طریقے سے ان کی کوالٹیز کو لے کر آتے ہیں، تو ان دونوں کوالٹیز کے ادا ہونے کی وجہ سے ان حروف میں قلقلہ ہو جاتا ہے۔ قلقلہ ایک قوی صفت ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کے مائنڈ میں یہ سوال بھی آ رہا ہوگا کہ شدیدہ حروف کے جو باقی شدیدہ حروف ہیں ان میں بھی تو قلقلہ ہو سکتا تھا، لیکن دیکھیے کاف اور تا میں ہمس ہونے کی وجہ سے اس میں قلقلہ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر بات ہو رہی ہے ہمس کے اپوزٹ کوالٹی کی، جہر کی، جہر ہونے کی وجہ سے اس میں قلقلہ ہوتا ہے۔ حمزہ جو ہے اس میں ایکسیپشنل ہے، یعنی حمزہ میں ہم قلقلہ نہیں لے کر آئیں گے لیکن آواز اور سانس دونوں اکٹھا بند کر دیں گے جھٹکے کے ساتھ، یعنی ایک ساتھ ہی دونوں بند کریں گے، لیکن اس کو آواز کو ہلائیں گے نہیں، جا کر اکثر حلق میں آواز فوراً آواز اور سانس بند ہو جائیں گے۔ کیسے؟ جیسے بی سا بی، آواز بند ہو گئی، بی یہ نہیں کریں گے، ٹھیک ہے، بی سا یہ کریں گے، ٹھیک۔ دیکھتے ہیں کہ قلقلہ کے طریقے کیا ہیں۔ عام طور پر ہم قلقلہ کو جب ادا کرتے ہیں تو اس کو فتحہ کی حالت میں ہی ادا کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جب ہم پچھلے لیولز میں ہم پڑھ آئے ہیں کہ قلقلہ کے جو طریقے ہیں وہ فتحہ کی حالت میں ہی ادا ہوتا ہے، جیسے کہ اق، ایق، اق، ٹھیک ہے، چاہے ماقبل حرکت کچھ بھی ہو لیکن فتحہ کی حالت میں ہی ادا ہو رہا ہے، جیسے اب، 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 اور باقی آواز سیم ہی رہ رہی ہے، قلقلہ کی آواز سیم رہ رہی ہے، اس میں کوئی بھی جو ہے نا وہ چینجنگ نہیں آ رہی، چاہے پیچھے کوئی بھی حرکت موجود ہے، ٹھیک ہے۔ تو آج ہم دیکھیں کہ قلقلہ کے کون کون سے اور طریقے بھی ہو سکتے ہیں۔ دیکھیں قلقلہ فتحہ کی حالت میں بھی ادا ہوتا ہے، یعنی جیسے کہ ہم ابھی ادا کر رہے تھے، اور ماقبل حرکت کے مطابق بھی ادا ہوتا ہے، یعنی ماقبل حرکت کا مطلب ہے کہ اگر قلقلہ حرف سے پہلے، یعنی اگر قاف، طا، با، جیم، دال یہ ان حروف میں سے کوئی حرف ساکن ہے اور اس سے پہلے جو ہے وہ زبر، زیر اور پیش
ان کا مطلب ہے ماقبل حرکت جو ہے وہ زبر ہے تو قلقلہ زبر کی حالت میں ادا ہوگا، منہ کھلنے سے ادا ہوگا۔ اگر ماقبل حرکت مقلقلہ حروف سے پہلے یعنی مقلقلہ حرف ساکن ہے اور اس سے پہلے کسرہ ہے تو قلقلہ بھی کسرہ کی حالت میں ہی ادا ہوگا، ٹھیک ہے، منہ کا جھکاؤ نیچے کی طرف ہی رہے گا، کسرہ کی ہی حالت میں اس کو ادا کریں گے۔ اسی طرح اگر ماقبل حرکت مقلقلہ حروف ساکن ہے اور اس سے پہلے حرکت پیش کی ہے تو قلقلہ بھی گول ہونٹوں کے اندر ہی ادا ہوگا، پیش کی حالت میں ہی ادا ہوگا۔ اس کی ادائیگی کو بھی ہم دیکھ لیں گے کہ کس طریقے سے ادا ہوگا۔ تو ابھی ہم دیکھتے ہیں فتحہ کی حالت میں، جیسے کہ ہم عام روٹین میں قلقلہ کرتے رہے ہیں۔ تو فتحہ کی حالت میں جب دیکھیں تو ماقبل حرکت کچھ بھی ہے، چاہے زبر ہے، زیر ہے، پیش ہے، اس کی کنڈیشن قلقلہ کی سیم رہے گی۔ اق، 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 ق، ق، یہ منہ کی ڈائریکشن ہے، یہ اوپر کی جانب ہے، ٹھیک ہے۔ تو قلقلہ یہاں پر ڈائریکشن کے حوالے سے نہیں ہے بلکہ فتحہ کی حالت میں ہی ادا ہو رہا ہے۔ اق، 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 پھر اط، 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 اسی طرح اب، 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 اج، 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 اد، 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 سیم کنڈیشن رہے گی چاہے ماقبل حرکت کچھ بھی ہو۔ اب ماقبل حرکت کے مطابق اگر ہم دیکھیں کہ قلقلہ کی ادائیگی کیسے ہوگی تو وہ ہوگی، دیکھیے، اگر ماقبل حرکت زبر ہے تو فتحہ کی حالت میں ہی قلقلہ کو ادا کریں گے، جیسے ہم پہلے کیا تھا ہم نے اق، ٹھیک ہے۔ اگر ماقبل حرکت زیر ہے، کسرہ ہے تو کسرہ کی حالت میں اس کو ادا کریں گے، اق، اق۔ اب یہاں پر اق، ق نہیں کریں گے، اق، اق یہیں پر رکھیں، اق یہیں پر رکھیں گے زیر کی حالت میں۔ اگر ماقبل حرکت پیش ہے تو پیش کی حالت میں کریں اقو، اقو یہ کریں گے، اقا یہ نہیں کریں گے، ٹھیک ہے، اقو۔ اسی طرح اط، 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 طا میں جو ہے وہ قلقلہ کی ڈائریکشن اس لیے زیادہ واضح نہیں ہوں گی کیونکہ اطباق بھی ہے، اطباق ہونے کی وجہ سے زبان کے درمیان اوپر کی جانب اٹھتا ہے تو اس میں قلقلہ کی اتنی زیادہ ڈائریکشن ہمیں شو نہیں ہوگی، البتہ ہم کرنے کی کوشش تو کریں گے، اط، 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 ٹھیک ہے۔ اسی طرح اب، 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 ٹھیک ہے، اب، اب، اب کو اب با کا قلقلہ زیر کی حالت میں جوڑا، اب، اب نہیں کیا، اب غلط، یہاں پر غلط تو نہیں ہوگا لیکن اس کو ماقبل حرکت کے مطابق اگر کرنے کی کوشش کریں تو اب، ابو، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اج، اج، اڈو، اج، اڈو، ٹھیک۔ اسی طرح اد، اد، اڈو، اد، اد، اڈو، ٹھیک ہے۔ اور اگر فتحہ کی حالت میں ہوتا تو اد، 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 اد ہوتا، اد، اد نہیں ہوتا۔ یہاں پر اب دیکھتے ہیں قلقلہ کی کچھ کنڈیشنز، ٹھیک ہے۔ اقوامو یہاں پر ماقبل حرکت کے مطابق، شطرہو، شطرہو یہاں پر بھی ماقبل حرکت فتحہ کے مطابق، سبحان، صبح، صبح با کو ہم پیش کی ہی حالت میں ختم کریں گے، ہلائیں گے، ٹھیک ہے۔ اگر ہم فتحہ کی حالت میں کرنا چاہیں سبحان، صبح، تو اگر ہم پیش کی ڈائریکشن میں کرنا چاہیں سبحان، ٹھیک ہے، وجہک، رددنا۔ اسی طرح آگے دیکھیے رزقنا، رزقنا من قبل، آگے دیکھیے فلا تجعلوا ولقد علمتم الذي اطعمهم۔ اسی طرح زبر، زیر اور پیش کی کچھ اور اگزامپلس دیکھ لیتے ہیں، سبحانک یقتل، اسی طرح ابراہیم، صبغہ، صبغہ، ٹھیک، تجری قبلکم۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا قلقلہ کا ٹاپک، امید ہے آپ سب کو سمجھ آئی ہوگی اور امید ہے آپ اس کی بہت ساری پریکٹس کریں گے۔ قرآن میں بہت سے ورڈز ہیں، آپ ان کو ڈھونڈیے اور اس طریقے سے پریکٹس کیجیے۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کے لیے قرآن کو سیکھنا، سمجھنا اور عمل کرنا بہت آسان بنائے۔ کوئی کوسچن ہو تو کمنٹ باکس میں کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔